آپ 4 یار میں سے آتے ہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، سب سے پہلے خلیفہ ہوئے ہیں، اور پھر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی مصلی امامت پر نور اللہ فجرا جئت بعد العسر یسرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں پیش کی ہیں۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو صحابی کون ہے، درجہ صحابیت کیا ہے، تمام صحابیوں میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے، ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے قبل ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہمارے اس چینل یعنی کہ مختار نیٹ ورک پر آپ نئے ہیں، سبسکرائب لائک ضرور کر لیں، اور اگر پچھلی ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں تو آپ ہماری پچھلی ویڈیو کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو آپ کے علم میں اضافہ حاصل ہو جائے۔ پیارے ناظرین، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پائی ہو اسے ہی صحابی کہتے ہیں، یا جو حضور کو دیکھ کر مسلمان ہوا ہو اسے ہی صحابی کہتے ہیں۔ لیکن صحابی کی جامع تعریف کیا ہے؟ صحابی شریعت کی روح سے کون ہے؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں کیا آیا ہے؟ پیارے ناظرین، حدیث مبارکہ ہے ان الصحابی هو من صحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المسلمین او رآہ ولو ساعتا ولو مؤمن به ومات على ذلك۔ یہ حدیث مبارکہ میں صحابی کے تعلق سے بات آئی ہے کہ صحابی وہ شخص ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار فرمائی ہو، ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہا ہو، اور پھر آپ کی زیارت سے مشرف ہوا ہو، اور پھر اسی حالت میں یعنی کہ ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، وہی صحابی ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں۔ اب اگر آپ کے سامنے کوئی بھی شخص یہ بولے صحابی کون، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آ جانا چاہیے کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اب تمام صحابیوں میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے، اور پھر اس کے بعد تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اس امت میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے بہترین ہے، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہے۔ آپ 4 یار میں سے آتے ہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، سب سے پہلے خلیفہ ہوئے ہیں، اور پھر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی مصلی امامت پر گئے ہیں۔ یہ آپ کی سب سے بڑی شان ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے ایک یہ بھی شان ہے کہ آپ کے والد صحابی، آپ کے بچے صحابی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورا خاندان صحابی ہے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی فضیلتوں میں یہ بھی آتا ہے۔ پیارے ناظرین، پھر اس کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے آپ کے تعلق سے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ آپ کی شان یہ ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہے، اور آپ کو ذو النورین کے لقب سے پکارا جاتا ہے، کہ کہا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد ہی لگا دیا جاتا ہے عثمان غنی اور ذو النورین وغیرہ۔ تو یہ ذو النورین کہنے کی جو وجہ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، یہ دونوں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اسی وجہ سے آپ کو 2 نور والا یعنی ذو النورین کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، پھر اس کے بعد تمام صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہے۔ آپ کی شان، آپ کی شجاعت و بہادری، اور آپ کا علم
یہ اس کے تعلق سے ہر کوئی جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کو فرداً حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کو کچھ باتیں آپ کو اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ یہاں پر ہم آپ کو تمام صحابہ میں سب سے افضل ترین صحابہ میں مرتبہ کس کا ہے وہ آپ کو میں بتانے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ تو یہ اس اعتبار سے ہوا۔ پھر پیارے ناظرین، اس کے بعد ان 4 یاروں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا آتا ہے تو عشر مبشرہ کا ہے، دوسرے نمبر پر 4 یار، یعنی کہ یہی 4 خلفاء، ان کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مرتبہ آتا ہے تو وہ عشر مبشرہ کا ہے۔ عشر مبشرہ انہیں کہتے ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دنیا میں عطا فرمائی ہو، انہیں عشر مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اور پیارے ناظرین، ان میں یہ 4 صحابی بھی آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ یہ 4 صحابی آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، ان کا مرتبہ 4 یار کے بعد آتا ہے، یعنی کہ 4 یار، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ، اور عشرہ مبشرہ میں یہ حضرات بھی شامل ہیں۔ پیارے ناظرین، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ان صحابی کا مرتبہ آتا ہے جو غزوہ بدر میں شرکت کیے ہوں، جو غزوہ بدر میں تشریف لے گئے ہوں، ان کا مرتبہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو صلح حدیبیہ میں شرکت کرنے والے اصحاب ہیں، ان کا مرتبہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کا نمبر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد 6 نمبر پر جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ آتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ قرآن مقدس میں کیا صحابیوں کے تعلق سے کچھ باتیں آئی ہیں، کیا اصحاب رسول کے تعلق سے کچھ فضیلتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں؟ تو پیارے ناظرین، ہم آپ کو بتانا چاہیں گے بے شک قرآن مقدس میں بہت ساری آیت مبارکہ قرآن مقدس میں مذکور ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی شان بیان فرمائی، ان کے اداؤں کو ذکر فرمایا ہے، اور پھر ان کے اخلاص و ایثار کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ ہے، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ ایک آیت مبارکہ یہ ہے۔ اور پیارے ناظرین، اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ ہے، قل الحمد للہ الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ پیارے ناظرین، دوسری آیت مبارکہ ہے، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون۔ اور تیسری آیت مبارکہ ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ جو آیت مبارکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بھی خاص طور پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بالکل فرمایا گیا کہ یہ اصحاب رسول کے تعلق سے ہی مذکور ہوئی ہے یہ بات کہ اللہ رب العزت سے وہ راضی ہیں اور اللہ رب العزت ان سے راضی ہے۔ پیارے ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتائیں کہ تمام صحابہ میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ لیکن یہاں پر متفرق بات ہے کہ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایمان لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سب سے پہلے ایمان لائیں، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سب سے پہلے ایمان لائے، اور پھر غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایمان لے کر آئے۔ یہ صحابہ کرام کے تعلق سے بہت ہی بہترین اور بہت ہی جامع بات جو ہر کسی کو یاد ہونا چاہیے، ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہم جنہیں صحابی کہتے ہیں، صحابی کون ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا مرتبہ کیا ہے، قرآن مقدس میں ان کے تعلق سے کیا فرمایا گیا، ان ساری چیزوں کو ہم جانیں، کیونکہ ہم ہمیشہ صحابی کا لفظ سنتے رہتے ہیں
تو اس کے تعلق سے ہمیں کچھ جانکاری بھی ہونا چاہیے۔ اور پیارے ناظرین، صحابی، ان کا مرتبہ اور ساتھ ہی ساتھ ان کا عشق، اور پھر جو قرآن میں فرمایا گیا کہ سب سے بہترین اگر کسی کی زندگی کو دیکھ کر اپنے اندر اپنے آپ کو اس زندگی کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی زندگی ہے، یعنی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر ہم کسی کی زندگی کو دیکھ کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو عمدہ بنا سکتے ہیں، بہترین بنا سکتے ہیں، تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو پیارے ناظرین، اگر حضور کی زندگی کو دیکھ کر اگر کسی نے سب سے زیادہ حضور کی زندگی کو دیکھ کر اس پر اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ اصحاب ہیں، رسول کریم کے صحابی ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور کے ہر ادا کو دیکھا ہے، ہر فعل کو دیکھا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ جو صحابی ہوگا گرچہ کتنے بھی ادنا درجے کا ہو، وہ تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین، ہر شخص سے مرتبہ اس کا بلند ہوگا، یہاں تک کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جتنے بھی اجلاء بزرگان دین ہیں، تمام بزرگان دین سے، تمام اولیاء کرام سے بڑا مرتبہ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اور یہ بھی بتا دیں، صحابی کو جو یہ درجہ ملتا ہے وہ صحابی کے عمل کے اعتبار سے نہیں ملتا ہے، صحابی کے عمل سے نہیں ملتا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی صحبت سے ملتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی، ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی موت حالت ایمان پر ہوئی ہو۔ اور پیارے ناظرین، حضور علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں اپنے اصحاب کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ اگر تم میرے کسی بھی صحابی کے طریقے کو اپناؤ گے، اگر تم میری کسی بھی صحابی کے افعال پر عمل کرو گے، اپنی زندگی کو سنوارو گے، اپنی زندگی کو بہترین بناؤ گے، تو یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ ان کے راستے پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے پیارے ناظرین، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی اصحاب رسول ہیں ان کے تعلق سے کچھ بھی بدگمانی نہ رکھتے ہوئے، کچھ بھی غلط بات نہ سوچتے ہوئے، ہم یہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کا مرتبہ بلند ہے، ان کے تعلق سے ہم کچھ بھی غلط بات نہ کہیں، ہم کسی کو کسی پر فوقیت نہ دیں، کسی کو کسی پر افضلیت کا ہم اپنے آپ پر دعویٰ نہ کریں۔ قرآن مقدس میں ہمیں جو ان کے تعلق سے فضیلتیں بتائی گئیں، احادیث مبارکہ میں ہمیں جو بتایا گیا ہے، ہم اسی کے متعلق اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے علماء کرام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، ہم اسی کے مطابق اپنے عقیدے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی سوچ و فکر کو اپنائیں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ السلام علیکم۔